اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج تمام مساجد میں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں حدیث سنائی جا رہی ہے، کہیں تلاوت کی جا رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی تمام رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ذی الحج کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ماہ ذی الحج کا آخری جمعۃ المبارک بھی ہے۔ نیز اسلامی سال کی آمد ہے اور ذی الحج کے آخری ایام کی نسبت سے آج میں ذکر کر رہا ہوں امام العادلین مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا ذکر مبارک ہوگا، اللہ سے دعا ہے مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین کا کہنا ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق کا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی عدل کا ذکر ہوگا۔ جب حضرت عمر کا ذکر کیا جائے گا تو خود بخود انصاف کا ذکر ہوگا۔ جب عدل اور انصاف کا ذکر ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے ختم نبوت کا تاج پہن کر اللہ نے انہیں ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا۔ مشرکین مکہ نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، بڑے درد دیے، بڑی تکالیف دیں، بہت تنگ کیا، پریشان کیا۔ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ملتزم میں کھڑے ہو کے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ ہر شخص کو، چھوٹے بڑے شخص کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے کہ جن کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اسلام ہر کسی کو چاہیے، لیکن عمر وہ ہیں جو اسلام کو چاہیے۔ حضور نے دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا کو قبول فرمایا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر اسلام کے لیے یا اہل اسلام کے لیے نفع بخش نہ ہوتے تو کیا حضور دعا مانگتے؟ کیا حضرت عمر اسلام اور اہل اسلام کے لیے فائدہ مند نہ ہوتے تو کیا وہ خدا یہ دعا قبول کرتا؟ ایک نظر سے اس طرح بھی سوچ لیتے۔ حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ اگر عمر نفع بخش نہ ہوتے تو اللہ فرما دیتا کہ محبوب آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے خاندان والوں کا، اہل بیت والوں کا حضرت عمر کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک نہیں رہے گا۔ معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ فرما دیتا کہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، محبوب نہ مانگیں۔ حضور نے مانگا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہے اور بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہے۔ چھوٹی سی بات میں نے عرض کی ہے کہ اگر حضرت عمر نفع بخش اسلام کے لیے نہ ہوتے، اگر وہ اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوتے تو کیا حضور دعا فرماتے؟ جب حضور نے دعا فرمائی ہے تو اللہ دعا کو قبول کیوں فرماتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا کرنے کا یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ عمر وہ شخص ہے جو آخری سانس تک میرے محبوب کا وفادار رہے گا۔
اس لیے دعا کو قبول فرمائے۔ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ آج کسی واعظ سے نہ پوچھیں، کسی مبلغ سے یا کسی مورخ سے نہ پوچھیں کہ عمر کون ہے، حضرت عمر کیا ہے، حضرت عمر کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر کی قدر و منزلت اگر دیکھنی ہے تو نگاہ مصطفیٰ میں دیکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت عمر کو کیا عزت دیتے ہیں۔ حضور نے خود مانگ کر لیا، یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں مانگا گیا اللہ سے کہ یا اللہ یہ بندہ عطا فرما، اور اگر وہ نفع بخش نہ ہوتے تو اللہ کبھی عطا نہ فرماتا۔ عطا فرمانے کی دلیل یہ ہے کہ عطا اسی لیے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا وفادار رہے گا۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا۔ حضور نے دعا مانگی یا اللہ عمر عطا فرما، اللہ نے حضرت عمر عطا فرما دی۔ کتاب اسد الغابہ کے اندر صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا تو اس وقت ہم چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ اعلان عبادت نہیں کی جاتی تھی، نہ دعوت دی جاتی تھی تو نہ ہی کہیں سامنے ہو کر عبادت کی جاتی تھی، چھپ کر نماز پڑھتے۔ تو حضور نے فرمایا عبادت کا ٹائم ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر چونکہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور ہم نماز پڑھنے لگے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں نماز پڑھنے لگے۔ اب دلیری دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، پہلے دن ہی طاقت دیکھیں، دبدبا دیکھیں، روب دیکھیں اور وفاداری دیکھیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، لیکن یہاں چھپ کر پڑھنی ہے، باہر کفار والے مکہ والے تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور عمر آپ کا غلام ہو اور مکہ والے آپ کو تنگ کریں، عمر آپ کا غلام ہو، اور کیا جرت ہے مکہ والوں کی کہ وہ آپ کو دیکھیں۔ میری قیادت میں، میری صدارت میں آپ کعبے میں جائیں اور کعبے میں جا کر نماز پڑھیں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نعرہ لگایا نا نعرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عمر جس طرح تم چاہتے ہو اسی طرح میرا خدا بھی چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہامی شخصیت ہے، الہامی۔ 40 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے تھی، اللہ نے قانون بنا کر نازل فرما دیا۔ حضرت عمر جو فرماتے حضور کو اتنا پسند آتا کہ حضور بعد میں فرماتے کہ عمر جو آپ نے ابھی کہا ہے نا میرا خدا چاہتا ہے اسی طرح ہو جائے۔ اس قدر وفادار تھے، اس قدر خلوص والے تھے۔ روب اور دبدبا کافروں کے لیے تھا، اپنے آقا کے لیے وہ بالکل فرش کی طرح، زمین کی طرح تھے، ایک کلیم کی طرح تھے کہ حضور میرے سینے پہ قدم رکھیں، آپ کے لیے تن من دن سب کچھ قربان۔ یہ جو اذان دی جاتی ہے نا اذان، یہ بھی حضرت عمر کی یاد دلاتی ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، عبادت کا ٹائم ہے، مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں پہنچو، یا جہاں جہاں بھی ہو وہاں عبادت کر لو، عبادت کا ٹائم ہو۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے جس سے مسلمانوں کو خبر ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضور کچھ بھی کرتے تو صحابہ سے مشورہ کر کے کرتے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، ایک نے کہا کہ حضور کوئی ساز بجایا جائے تاکہ ساز کی دھن جہاں جہاں تک پہنچے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس طرح کا ایک خاص قسم کا ساز ہے، اس کا مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ حضور شمع جلائی جائے، کچھ کیا جائے، کچھ کیا جائے، کچھ کیا جائے۔ جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا نا کہ عمر آپ بتائیں کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور اذان دی جائے، اللہ اکبر پکارا جائے۔ جب حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تو ساتھ ہی حضور نے مسکرا کر فرما دیا
کہ عمر میرے خدا کی بھی یہ مرضی ہے، آج کے بعد آپ کی رائے قانون شریعت بن چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، محدث، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ محدث کا مطلب ہے الہام کرنا، جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث دال پر زبر، اور ایک ہوتا ہے محدث دال پر زیر۔ محدث کا مطلب ہوتا ہے جو احادیث روایت کرتے ہیں، اور محدث کا مطلب ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث تھے، محدث، جن کو الہام کیا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی رائے اتنی صائب ہوتی تھی، اتنی درست ہوتی تھی کہ ان کی رائے کو اللہ قانون بنا دیتا تھا، ان کی رائے کو اللہ اسلام میں شامل فرما دیتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، یہ ایک بیان کے اندر آنے والا ذکر نہیں، یہ ایک ہفتے میں ختم ہونے والا ذکر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ سمجھ لیں کہ اسلام کے روب کا نام عمر ہے، اسلام کے وقار کا نام عمر ہے، اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، اسلام کے دبدبے کا نام عمر ہے، اسلام کی طاقت کا نام عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا تو آپ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ محبوب میں آپ کی خلافت کو جاری رکھوں گا۔ خلافت کو سنبھالنا، امیر المومنین بننا، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ کوئی وزیر اعظم بننا، یہ وزیر اعلیٰ بننا، یہ چھوٹے منصب ہے، لیکن خلیفۃ الرسول بننا، امیر المؤمنین بننا، تو یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہوا تو جناب سیدنا صدیق اکبر آپ خلیفۃ الرسول بنے، یعنی کہ رسول اللہ کے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر دوسرے خلیفہ بنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول کہا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول کے خلیفہ۔ امیر المؤمنین کا سب سے پہلے لقب حضرت عمر کو دیا گیا۔ پہلے امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا، پہلے حضرت عمر کو کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ۔ تو یہ لقب چونکہ بہت لمبا تھا، عراق سے دو لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت عمر بن عاص سے کہا ہمیں امیر المؤمنین سے ملنا ہے، آپ انہیں ہمارے آنے کی خبر دے دیں۔ جب حضرت عمر بن عاص نے دیکھا نا کہ کتنا پیارا نام لیا ہے اس نے، امیر المؤمنین، مومنین کے امیر سے ملنا ہے، تو آپ نے فوراً سے کہا کہ خلیفۃ رسول اللہ، چونکہ یہ نام بہت لمبا ہے، امیر المومنین نام بڑا پیارا ہے، چونکہ ہم مومن ہیں، مومنین ہیں، اور حضرت عمر ہمارے امیر ہیں، تو امیر المومنین کا لقب بڑا پیارا۔ تو حضرت عمر بن عاص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی امیر المومنین، باہر عراق سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا یہ لقب تمہاری طرف سے تو نہیں لگتا، مجھے تمہارا دیا ہوا تو نہیں لگتا۔ تو کہا کہ حضرت یہ باہر کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو اس نام سے یاد کیا، مجھے یہ نام اتنا اچھا لگا، میرا دل کہا میں اس نام سے آپ کو پکاروں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، بہرحال اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، پہلے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور امیر المؤمنین کا پہلا لقب یہاں سے شروع ہوا، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ چند دن خلافت کی ہے. 10 سال 6 مہینے اور چند دن. 10 سال 6 ماہ اور آپ نے 10 سال 6 ماہ اور چند دن میں 1056 شہر اور دیہات آباد کر کے انہیں فتح کر کے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا. ایک گاؤں نہیں، ایک شہر نہیں، 1056 50 اور 56 شہر، علاقے، ملک، دیہات کافروں سے لے کر وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا. اگر ہم 10 سال 6 ماہ چند دن کے ساتھ 1056 جو شہر ہیں، جو ملک ہیں، ان کو تقسیم کریں، ان کی اوسط نکالیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر 3 دن کے بعد حضرت عمر نے ایک شہر فتح کر کے اسلام کے نام کیا. یہ کوئی چھوٹا مارکا ہے. حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اور پھر جب حضرت عمر کو دور خلافت ملا تو آپ نے پھر 22 لاکھ مربع میل، 22,51,000 مربع میل کی سرحد تک حکومت کر کے اسلام کی مدد فرما کے حضور کی دعا کو ثابت فرما دیا. آپ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مساجد تعمیر کروائی ہیں. کتنی مسجدیں؟ کتنی؟ ہم ایک مسجد بنائیں تو بڑی سی تختی کے اوپر اپنا بھی نام لکھتے ہیں، اپنے مائی باپ کا بھی نام لکھتے ہیں، پھر اپنی کمیٹی بھی بناتے ہیں، پھر اپنے اصول بھی ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے متحد بھی ہونے چاہیے، بہت سارے معاملات. ایک مسجد بنا کے تو پورے علاقے میں ہماری بڑی بلے بلے ہوتی کہ ہم نے مسجد. آپ نے کتنی مسجدیں بنائیں؟ 4000 مسجدیں بنائیں. اگر آپ کے دور خلافت کے ساتھ ان مسجدوں کی تقسیم کرے کہ اوسط نکالے نا، ایک مسجد روزانہ بھی کریں تو پھر بھی دور خلافت کے دن تھوڑے ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں. 10 سال 6 ماہ چند دن کی حکومت ایک طرف، 4000 مسجدیں ایک طرف. اگر ہم اس میں سے روزانہ کی ایک مسجد بھی کریں کہ حضرت عمر نے روزانہ ایک مسجد بنائی ہوگی تو پھر بھی مسجدیں زیادہ بنی، دن تھوڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مسجدیں بنائی ہیں، اور ایک دن کی اوسط نکال کے ہم مسجدوں کا حساب نہیں کر سکتے. مسجدیں زیادہ بنائی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب مانگ کر لیا ہے تو پھر حضرت عمر نہیں کر رہے، وہ کروا رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کروا رہا ہے. اس نے اپنے محبوب کی بات کو قبولیت تک پہنچانا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے دعا مانگی، یا اللہ اللہم اید الاسلام ابی عمر ابن الخطاب، یہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. اور حضرت عمر نے 4000 مساجد بنائی، 1056 شہر اور ملک آباد کیے، اسلام کا پرچم بلند کیا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر کر نہیں رہے، یہ مصطفیٰ کی دعا کروا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کروا رہی. حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. اسد الغابہ کے اندر موجود ہے. حضرت عمر کا رعب بڑا تھا، بڑا دبدبا تھا، اور یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور بہت ساری احادیث کے اندر جب آپ حدیث کی متن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری احادیث میں حضور نے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، اکثر احادیث کے اندر، میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، اس نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے پھر اس دن سے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور پھر حضور نے کبھی انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کی. آپ کو آپ کے دور خلافت کے اندر بہت ساری قصے، روایات، شان کرامات ملیں گی، لیکن آپ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی جس میں حضرت عمر نے اپنی شان اپنے منہ سے بیان کی. عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں آپ.
لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں حضرت عمر نے فخر کیا ہو کہ میں بڑی چیز ہوں۔ 22,51,000 مربع میل کا صدر، بادشاہ، حاکم، ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہونا، 300-400 گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے آگے پیچھے، اور اس کا گھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی آسائشیں ہوتی ہیں وزیر اعظم کے گھر میں، صدر کے گھر میں، ایک چھوٹے سے ملک کے گھر، وزیر کا اور بادشاہ۔ 22,51,000 جس میں پتہ نہیں کتنے ملک آتے ہیں، اور آپ صرف 22 لاکھ اور مکہ اور مدینہ کے حاکم نہیں تھے بلکہ سارے ملکوں کے حاکم تھے، بے شمار سلطنتوں کے آپ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سادہ کرتا پہنتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، صحابہ لکھتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر آپ کے کرتے مبارک پر 4 پیمند لگے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے سوٹ پہ پیمند نہیں لگے ہوتے، لیکن وہ حاکم ہو کے بھی پیمند والا سوٹ پہن لیتے تھے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، اسے اپنی واہ واہ بلے بلے ٹھاٹھ نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے اسے ذمہ داری سمجھ کے کام کیا۔ اور کیا کہا شاعر نے کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیمند تو ہوتے ہیں مگر دبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیمند تو ہوتے ہیں مگر دبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کرتا مبارک پر پیمند لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آج کل کے دور کے اندر نا حلیہ دیکھ کے عزت دی جاتی ہے، اس کے پاس اچھی گھڑی ہے، اچھا موبائل ہے، اچھا جوتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھا موبائل ہے، بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے، حلیہ ٹھیک ہے، گاڑی اچھی ہے، تو عزت دی جاتی ہے۔ اگر اس کا حلیہ سادہ بھی ہو تو پوچھ لیا جاتا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں، پھر اس کا کام پوچھ کے اس حساب سے عزت دی جاتی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت اس طرح عطا فرمائی تھی کہ انہیں لباس کی ضرورت نہیں تھی، انہیں اچھے کپڑے کی، اچھے کارپٹ کی، اچھے گھر کی، اچھی گاڑی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کا روب ان کا لباس نہیں تھا بلکہ ان کا کردار تھا، ان کی شخصیت کے اندر اللہ نے اثر رکھا تھا۔ آج کے دور کے اندر یہ جو نیک اولیاء عظام ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں بھی یہ دنیا کی چیزوں سے پیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ چیزیں زیادہ اپنے اوپر لوڈ کر کے رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ان کے وجود سے روشنی نکل رہی ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے انہیں۔ حضرت عمر پیمند لگی قمیض پہن کر فلسطین کو بنا جنگ کے فتح فرمایا آپ نے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ نے آپ کو اس طرح کا روب، اس طرح کا دبدبا، اس طرح کا جاہو جلال دیا تھا کہ کفار مکہ آپ کا نام سن کر ڈرتے تھے کہ عمر کی فوج آ گئی، عمر کا پیغام آ گیا، عمر نے حکم دے دیا، لوگ بھاگ جاتے تھے میدان چھوڑ کے، جس میں پتہ چلتا تھا کہ یہ عمر کے بھیجے ہوئے غلام۔ فلسطین اتنی بڑی سلطنت حکومت تھی، انہوں نے بس کہا کہ عمر کو بلا لیجیے، حضرت عمر پیمند لگی ہوئی قمیض پہن کے، اللہ نے فتح تھا، اور وہ فتح بھی آپ نے اپنے اوپر نہیں لی، آپ نے فرمایا یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی طرف۔ آج کل ہم اپنی طبیعت کے اندر نا بہت ساری یہ چیزیں شامل کرتے ہیں، آپ کبھی دیکھ نہیں جی میں نہ کرتا تو نہ ہوتا، وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب یہ بات کی نا، میں نے جب یہ کیا، میں یہ نہ کرتا تو آپ کا یہ فائدہ نہ ہوتا، میں کرتا، میں اپنی طرف ہم بات کو لے کر آتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ کوئی بھی اچھا کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کا کمال، اللہ کی طرف سے ہوا۔ جو ہم نے اپنی چیزوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیا نا، تو پھر ہماری بھی بربادی ہوگی، بے برکتی ہوگی، جب ہم نے اللہ کی طرف سے باتوں کو ہٹا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,51,000 مربع میل پر حکومت کی ہے، اور سلف صالحین لکھتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ حضرت عمر کے عدل کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ وہ دعا قبول فرما دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کے لیے دریائے دجلہ کو پار کر رہے ہیں، آگے دریا ہے، پھپھرتی موجیں ہیں، گھوڑے دریا کراس نہیں کر سکتے، آپ نے فرمایا کہ دریا کے دوسرے پار دشمن کی فوج کھڑی ہے، چلو میدان میں اتارو اپنے گھوڑوں کو،
پھپھرتی موجیں ہیں، دیکھ لیں گے سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، ان سے جنگ لڑنی ہے۔ غلاموں نے عرض کی کہ حضور پھپھرتی موجیں ہیں، ان کی روانی کے سامنے ہمارے گھوڑے کھڑے نہیں ہو سکتے، گھوڑوں کے جو پیر ہیں ان کے نیچے سے ریت نکل جائے گی، گھوڑے ہمارے پانی بہا کر لے جائے گا، ہم جنگ سے ہار جائیں گے، ہم کوئی کہیں سے ملے گا کوئی کہیں سے ملے گا، ہم پانی میں نہیں اتر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا رب العالمین، تیرے اسلام کی خاطر، تیرے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہم لشکر اسلام لے کر نکلے ہیں، سامنے دشمنوں کی فوج کھڑی ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ہاتھ نیچے کیے، دعا مکمل ہوئی، آپ پانی میں اپنا گھوڑا اتارنے لگے ہیں، آپ نے یہ لفظ بولے ہیں کہ اے دریائے دجلہ کان کھول کر سن لے، ہم عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے جس نے ساری زندگی عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں جب ہم نے اپنے دریا گھوڑے میں اتارے ہیں، پانی تھا لیکن اس طرح گہرا نہیں تھا، پانی سے ہم اس طرح گزرے ہیں جیسے خشکی سے گھوڑا گزر کے جا رہا ہے، اور جب سامنے دشمن کی فوج نے دیکھا کہ یہ تو پھپھرتی موجوں میں سے گھوڑے نکل رہے ہیں، تو پھر ان کی آدھی فوج یہ سوچ کر بھاگ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، جو دریا کے اوپر گھوڑے اڑا کر آ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب دریا عبور کیا تو آپ نے پوچھا کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا؟ حضرت عامر بن مالک نے عرض کی کہ حضور میرا پانی کا پیالہ رہ گیا۔ آپ پلٹے، دریا کی طرف منہ کیا، آپ نے رخ کیا، آپ نے فرمایا دیکھ دریا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، میرے غلام کا پیالہ تیرے اندر رہ گیا ہے، وہ پیالہ واپس کر۔ اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک موج آئی ہے، اس نے پیالہ یوں اچھالا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیالہ آ گیا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، نقطہ اٹھتا ہے، کیا انسان دریا سے بات کر سکتا ہے؟ کیا انسان دریا کی بولی سمجھ سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے؟ ہم تو عقیدے والے لوگ ہیں، ہم تو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا دریا سے بات کی جا سکتی ہے؟ کیا دریا کو بولی سنی سنائی سمجھائی جا سکتی ہے؟ تو عقل کہے گی نہیں، دریا سے بات نہیں کی جا سکتی، دریا کے کان نہیں، دریا کی زبان نہیں، دریا کس طرح ہماری بات سمجھے گا، یا دریا کس طرح ہمارے ساتھ بات کرے گا؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس عطا کرے تجھ کو، سکوت لالا اور گلشے کلام پیدا کر۔ یہاں پر یہ بات اٹھتی ہے کہ اقبال کے شعر پر عقیدہ استوار نہیں ہوتا، اقبال کا شعر عقیدہ نہیں بن سکتا، لیکن یہاں پر حدیث بخاری کے اندر سے ایک حدیث کوٹ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل پڑھ کے میرے لیے وہ نفل پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ کس طرح کی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوال اب اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ تو وجود سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے، تو کسی کے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پر پھر حدیث کوٹ کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ اور یہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو اللہ سے قریب ہو کے اللہ کا محبوب بن کے دریا سے بھی بات کرے تو دریا اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور اس کے حکم کو مانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 عناصر پر اللہ نے تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر کون کون سے ہیں؟ پانی، ہوا، آگ اور مٹی، انہی سے دنیا بنی ہے۔ 4 عناصر ہم پڑھتے ہیں نا کہ 4 چیزوں سے دنیا بنی، پانی، ہوا، آگ اور مٹی۔ 4 عناصر پر اللہ نے حضرت عمر کو تصرف، قابو عطا فرمایا، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ کس طرح اختیار ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ سنا کے بس اشارہ دے کے آگے گزرتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو رہا تھا، تو اس کے اندر حضرت عمر کا خط ڈالا گیا،
وہ اتنا بڑا دریا تھا، جب آپ کا ہاتھ اس دریا میں ڈالا گیا 16 ہاتھ دریا اونچا ہو گیا۔ پانی، ہوا، آگ اور مٹی، 4 چیزوں پر مشتمل دنیا بنی ہے، 4 عناصر اربع ہیں۔ عناصر اربع، ایک پانی والا واضح ہو گیا، آپ کے حکم سے پانی ابھر آیا یا پانی نے راستہ دے دیا۔ دوسرا، آپ کے مدینہ منورہ کے قرب و جواز میں قبیلہ تھا، وہاں پر آگ لگ گئی، صحابہ کرام دوڑے آئے، عرض کی حضور آگ لگ گئی ہے، پانی قریب قریب نہیں ہے، آگ بجھ نہیں رہی، ہوا نہیں چل رہی، کیا کرے، مدد فرمائے۔ آپ نے دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیمن تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیا اور فرمایا اس آگ کے سامنے کرو اور اس آگ سے کہو کہ یہ اس کا کرتا ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تو کرتا ہے مگر عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، ناانصافی نہیں کی۔ آپ کا کرتا آگ کے سامنے کیا گیا، آگ سمٹنا شروع ہو گئی، رک گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اور تیسرا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تیسرا آتا ہے جز اس میں زمین، مٹی آتی۔ مدینہ المنورہ کے اندر آپ کھڑے تھے، زمین ہلی، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، آپ نے ہوا میں کوڑا ہلایا، ایسے ہوا میں ابھی کوڑا ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، تو کانپ کیوں رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ ابھی کوڑا ہوا سے نیچے ہاتھ نہیں آیا تو زمین وہیں رک گئی۔ آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ کرامت ہے آپ کی۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے ہوا۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، پانی، آگ اور مٹی۔ چوتھی آتی ہے ہوا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ممبر رسول پہ آپ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ فرماتے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اپنا خطبہ جاری رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ یا ساریہ الجبل؟ ساریہ تو مہاوند کے میدان میں، بہت دور میدان جنگ کے میدان میں ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، یا ساریہ الجبل، پیچھے کی طرف مڑو، پیچھے کی طرف مڑو۔ آپ اس طرح کیوں فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، ٹھہر جاؤ۔ جب اس جنگ کی خوشخبری 2 قاصد لے کر آئے، آپ نے پوچھا بتاؤ وہاں کے کیا حالات و واقعات ہیں؟ انہوں نے کہا حضور دشمن جیت چکا تھا، ہم ختم ہونے والے تھے، ایک دم سے ہم سب نے آپ کی آواز سنی ہے کہ پیچھے مڑو، پیچھے مڑو، پیچھے مڑو۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، اور ساریہ، جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کی طرف رخ کیا ہے، اور آپ کی آواز کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اور یہ کس کی وجہ سے آواز پہنچی ہے؟ ہوا کے جوش سے آپ کی آواز وہاں پہنچی۔ عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو قابو عطا فرمایا تھا، تصرف عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلدی رسولک۔ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ حضور آپ اس طرح کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کس کی اتنی جرت جو آپ کو شہید کرے؟ کس کی اتنی جرت جو عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ لجپال فرمایا کرتے تھے جس دل میں شہادت کا شوق نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ واحد ایسے شہید ہے جو شہید محراب نبوی ہیں، جو شہید مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ پیچھے موجود۔ آج کل کی جو فجر ہے وہ فجر نہیں، مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دور کی فجر کی بات ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فیروز نامی کنیت جس کی ابو لولو ہے، اس نے آپ کے بدن مبارک میں 2 داری خنجر کے ساتھ وار کیے۔ آپ
سنبھلتے سنبھلتے نیچے بیٹھ گئے ٹیک لگا کے. اس کے بعد فجر کی باقی جو نماز ہے، نماز ٹوٹی نہیں، چند صحابہ آگے بڑھے ہیں، لیکن حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ نماز ضائع نہیں کرنی، جان جاتی ہے تو چلی جائے. عمر آپ میرے، عبد الرحمن آپ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور جماعت کو مکمل کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے نا، نماز، اب ہماری کیفیت اس طرح کی نہیں ہوتی، میں جلدی جلدی سے باتوں کو گزار رہا ہوں تاکہ اپنا عنوان پورا کر لوں. حضرت عمر جب نماز پڑھایا کرتے تھے نا تو ہزاروں کا مجمع پیچھے ہوتا تھا اور ہر کوئی آپ کی آواز اور تلاوت سن کے روتا تھا. صحابہ عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے تھے تو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے تھے کہ ایسا کون شخص ہے جو آج عمر کی تلاوت سن کے رویا نہیں ہے. اس قدر دریا دلی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے تھے. 59 اور 60 ایئرز اولڈ، 60 سال کی عمر ہے آپ کی حضرت عمر کی، اور 10 سال. ہم پتہ اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر 5 سال اور 10 سال اور حضرت عمر حکومت کر جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، لیکن شارحین لکھتے ہیں کہ 10 سال جو عمر حکومت کر گئے وہ اپنی ڈیوٹی کر کے گئے ہیں، باقی آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ان پر چھوڑ کر گئے کہ تم پیچھے کیا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عزت ہیں، اسلام کا وقار ہے، اسلام کا رعب ہے. 59 سالہ عمر میں آپ کو شہید کیا گیا. یہ آخری جو ذی الحج کے ایام ہیں انہی میں آپ کی شہادت کی تاریخ ملتی ہے. آپ دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ کے بعد خلیفہ بنے تھے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. خلافت آپ نے اپنی طرف سے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا. جو رکن شورا کی کمیٹی تھی، جو صحابہ اکرام تھے 10 مبشرہ کے، انہوں نے ہی حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا، انہوں نے ہی حضرت عثمان کو نامزد کیا، اور تمام صحابہ نے پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ہم گزشتہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کر چکے، لیکن یہ آخری جو ایام ہے ذی الحج کے، اسلامی سال کا آخری مہینہ اور آخری دن، بالکل آخری دن. کئی روایات میں 1 محرم بھی ہے، لیکن جو اتھینٹک روایات ہیں ان میں ذی الحج کے آخری ایام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام ہیں. آپ ان کے نام کی بزم سجائیں. جو عرس کے حقدار ہیں نا، جو سب سے زیادہ حقدار ہیں عراس کے، عراس جن کے منائے جانے چاہیے، جن کے نام کی تقریبات ہونی چاہیے، بزمیں سجنی چاہیے، وہ اولین صحابہ کرام ہیں، ان کے نام کی ہونی چاہیے. ہم بزرگوں کے نام کی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم صحابہ کے نام کی بزم نہیں سجاتے، یہ اچھی بات نہیں. سب سے پہلا حق عرس کرنے کا، تکبیرات سجانے کا اور یہ بزم منانے کا سب سے پہلا حق صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے. حضرت عمر فاروق کا روضہ مبارک کدھر ہے؟ پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ کی قسم کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ساری زندگی حضور کے پاس بھی رہے ہیں اور جب گئے ہیں تو حضور کے ساتھ سو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ 2 قبریں، ایک سیدنا ابو بکر صدیق کی اور دوسری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کا نظام نافذ کیا، عسکری نظام نافذ کیا، یہ جو فوج قیادت یہ سارا نافذ کیا، قانون بنائے، ادارے بنائے، یہ سارے حضرت عمر کے بنائے ہوئے. سارا پوری دنیا میں تقریباً عمر کا قانون چلتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا سربراہ عطا فرمائے، اور حضرت عمر جیسی جس طرح ان کی نیک رعایا تھی اللہ اس طرح ہمیں بھی نیک بنائے. ہم خود نیک تو ہوتے نہیں اور قیادت حضرت عمر جیسی مانگتے ہیں، تو ضروری پہلے یہ ہے کہ رعایا بھی نیک ہو جائے، جو امت ہے وہ بھی نیک ہو، تو پھر اللہ سربراہ بھی نیک عطا فرمائے گا. حضرت عمر کے نام کی بزم ضرور سجائیں، حضرت عمر کا ذکر ضرور اپنے گھروں میں کریں. یہ وہ واحد شخص ہے جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے، یہ وہ شخص ہے جن کی اسلام کو ضرورت ہے. ہمیں اسلام چاہیے اور اسلام کو عمر چاہیے. اور
اسلام کو عمر کیا ملے؟ اسلام کو عمر مل گئی، اسلام کو عمر ملے، اسلام کو عمر مل گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو مزید درجات سے نوازے، اللہ ان کے فیض سے، ان کے خلوص سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔